فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں محافظ سمیت شہید۔ اسماعیل ہنیہ نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے سلسلے میں تہران میں ہی موجود تھے۔ انہیں رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ مزاحمتی تنظیم حماس کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ حملہ بزدلانہ کارروائی ہے۔ ایران کا قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لانے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کا شہادت پر تبصرے سے انکار۔ کہنا ہے غیر ملکی میڈیا رپورٹس کا جواب نہیں دیتے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا سابق فلسطینی وزیر اعظم اور حماس سربراہ کا قتل بزدلانہ قرار دے دیا۔ فلسطینی تنظیموں کے مغربی کنارے میں ہڑتال اور مظاہروں کی کال۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد غزہ اور مغربی کنارے میں شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 39,400 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملہ۔ حزب اللہ کے سب سے سینئر کمانڈر فواد شکر کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے گولان ہائٹس پر حملے کا ذمہ دار حزب اللہ کو قرار دیا تھا۔ حزب اللہ کا گولان ہائٹس پر حملے میں ملوث ہونے سے انکار۔ عید کے روز غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 3 پوتے اور ننھی پوتی شہید کر دی گئی تھی۔ اسرائیلی جہازوں نے شمال مشرقی غزہ کے شاتی مہاجر کیمپ میں اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ پر حملہ تمام مسلمانوں پر حملہ قرار دے دیا۔ ترجمان خالد قدومی کا کہنا ہے کوئی ایسی ریڈ لائن نہیں رہی جو اسرائیل نے عبور نہیں کی۔ اسرائیل صرف اور صرف جنگ کی زبان سمجھتا ہے۔ معلوم نہیں فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا کیوں خاموش ہے۔ اسرائیل معصوم بچوں کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ فلسطینی قیادت متحد ہے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ مجاہدین فتح حاصل کر کے رہیں گے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1988 میں ہی اسرائیلی قید کاٹی۔ 1992 میں گرفتاری کے بعد انہیں لبنان ڈپورٹ کیا گیا۔ 1993 میں اوسلو معاہدے کے بعد غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بنے۔ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملہ۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت کا اجلاس طلب۔ اعلیٰ قیادت قومی سلامتی کونسل پر حملے پر رد عمل کا فیصلہ کرے گی۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر شریک ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ شہادت سے ایران اور فلسطینی قوم اور مزاحمتی تنظیموں کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ امریکہ نے خطے میں جنگ پھیلنے کے امکانات کا اشارہ دے دیا۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی کی جنگ روکنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ گنجائش اور مواقع موجود ہوتے ہیں۔ قتل کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ترکیہ کی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کی مذمت۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے شہادت سے ظاہر ہے اسرائیل امن نہیں چاہتا، خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ روس نے قتل کو سیاسی جرم قرار دے دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی اقدام کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ سابق فلسطینی وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہید اسماعیل ہنیہ نے دنیا کی ظالم ترین طاقتوں کا بے جگری سے مقابلہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کہا اللہ کا شیر اسماعیل ہنیہ سرخرو ہو گیا۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد جنگ مزید بڑھے گی۔
حملہ ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ اسرائیل نے پیغام دیا کہ وہ جنگ بندی اور مذاکرات کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی کی 5 نیوز کے مارننگ شو ویک اپ پاکستان میں خصوصی گفتگو۔ کہا اسرائیل نے تہران میں حملہ کر کے امریکہ کو بھی فلسطینی جنگ کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ کراچی کی فضاؤں پر صبح سویرے سے کالے بادلوں کا راج۔ آج بھی بارش کا امکان۔ بارش کا سسٹم سندھ سے باہر نکل چکا ہے۔ کراچی میں آج ہلکی بارش متوقع ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی 5 نیوز کے مارننگ شو ویک اپ پاکستان میں خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ سندھ کے کچے علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ کراچی میں زیادہ تیز بارش نہیں ہوگی۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی ختم ہونے پر شہریوں کا اظہار تشکر۔ 4 اگست سے سندھ میں شدت کی مونسون ہواؤں کے داخل ہونے کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش گڈاپ میں ریکارڈ کی گئی۔ شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے مگر کہ الیکٹرک کا قبلہ درست ہونے والا نہیں۔ شہر قائد میں کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار۔ بارش کے دوران لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا۔ لائن لاسز کا بہانہ بنا کر اکثر علاقوں میں بجلی ہی نایاب کر دی۔ متاثرین کے الیکٹرک کہتے ہیں جب بجلی ہے ہی نہیں تو اتنے بل کیسے آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حکام زبانی جمع خرچ کے بجائے مسئلہ حل کریں۔ ہمیں باتیں نہیں بجلی چاہیے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تالاب بن گئیں۔ کراچی والوں کو سڑکوں پر سے گاڑیاں گزارنا موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کے برابر لگنے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ پانی جمع ہونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ گڑھا کتنا گہرا ہے، مین ہول کہاں ہے۔ سڑک پر پڑا پانی عبور کر پائیں گے یا حادثے کا شکار ہو جائیں گے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئے۔ خیبر پختونخوا پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ حادثات و واقعات میں 34 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ درہ آدم خیل میں بارش کا پانی گھر کے تہخانے میں داخل ہونے سے 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثات کوہاٹ، باجوڑ، چترال، اپر لوئر دیر، سوات، سوابی اور فیصل آباد میں ہوئے۔ فیصل آباد کے علاقے ملت روڈ پر بارش کے باعث گودام کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 2 خواتین جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ سوابی میں موسلادھار بارش سے 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ راولپنڈی میں بھی بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ماں بیٹی چل بسی۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کا 6واں روز مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ جماعت اسلامی نے حکومت کے سامنے 10 مطالبات رکھے۔ حکومتی وفد نے مشاورت کا وقت مانگا تھا، حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ جماعت اسلامی نے مذاکرات پر وزیر اعظم کی گارنٹی کا مطالبہ کیا، کہا کہ معاہدہ طے ہونے پر وزیر اعظم کے دستخط ہونے چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کرنا اب 98% لوگوں کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کا آج کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کے بجائے اندر دھرنا دیں، عوام کو مشکلات میں مبتلا کر کے ان سے انتقام مت لیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جماعت اسلامی کو بڑی پیشکش، کہا مہنگائی کے خلاف دھرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ دھرنا مظاہرین شام 5 بجے گورنر ہاؤس میں انتظار کروں گا۔ بارش کے پیش نظر دھرنے کے شرکا کے لیے پکوڑوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کروں گا۔ دھرنے میں شریک نوجوانوں کو مفت IT کورسز میں داخلے کی آفر کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا آج 3 بجے صدر روڈ گورنر ہاؤس کے قریب احتجاج کا اعلان۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ایوان صدر روڈ فوارہ چوک سے گورنر ہاؤس گیٹ نمبر 1 تک بند رہے گا۔ عوام کو متبادل سڑک استعمال کرنے کی ہدایت۔ آئی چنڈی گڑھ روڈ، شاہین چوک سے آنے والی ٹریفک کو ضیاء الدین روڈ،
کھجوری چوک سے ایوان صدر روڈ گورنر ہاؤس کی جانب جانے نہیں دیا جائے گا۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ، عہدے سے سبکدوشی کے لیے حکومت کو 2 ہفتوں کا نوٹس دے دیا گیا۔ گریڈ 21 کے ان لینڈرز ریونیو سروس کے افسر امجد زبیر نے آئندہ سال 25 فروری کو ریٹائر ہونا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے یونائیٹڈ نیشن ورلڈ فوڈ پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر مس کووا شیاما کی ملاقات، صوبے میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال، سندھ میں خوراک کے گودام قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ غذائیت کی کمی اور چھوٹے قد کے بچوں کے مسائل حل کرنا بہت ضروری ہے۔ یوم شہدائے پولیس 4 اگست کو منایا جائے گا۔ یوم شہداء کے حوالے سے مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی گئی۔ فلم میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ضلع خیبر میں پولیس ناکے پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ دہشت گرد فرار، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ لاہور موچی گیٹ پر واقع ہوٹل میں سلنڈر دھماکہ، بچوں سمیت 7 افراد جھلس گئے، اسپتال منتقل۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی تنقید کے بعد ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے متنازع پروجیکٹ 2025 کے ڈائریکٹر پاول ڈینسی عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ فاؤنڈیشن کے صدر کیون رابرٹ کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ نے اہداف مکمل کر لیے ہیں۔ وفاق اور مقامی سطح پر ذاتی مواد تیار کرنے کی کاوشیں جاری رہیں گی۔ اور اسٹیج، ٹی وی اور فلم کے نامور اداکار سردار کمال انتقال کر گئے۔ سردار کمال کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ سردار کمال نے 30 سے زائد فلموں میں بطور کامیڈین کام کیا۔ سردار کمال نے ان گنت اسٹیج ڈراموں میں بھی مسکراہٹیں بکھیری۔